اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، درس توضیح المسائل اور درس احکام کے کلپس میں آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کیئر اسلام کی کوشش یہ ہے کم وقت میں توضیح المسائل اور فقہ کے دروس کے جو مبتلا بہ مسائل ہیں، یعنی جو ہماری زندگی میں جن مسائل کا تعلق رہتا ہے ان کو آپ تک پہنچایا جاتا رہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں توضیح المسائل سے طہارت کے احکام میں کل ایک باب ختم ہوا، اور وہ تھا پانی کی قسموں کا۔ پانی کے جس کی دو قسمیں تھیں، مضاف یا مطلق، پھر مطلق کی 5 قسمیں ہوئیں کہ جن کے اپنے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج کی بحث میں ہم ذکر کریں گے احکام طہارت میں آنے والی دوسری بحث، یعنی احکام تخلی یا بیت الخلاء کے احکام، یا اردو میں جن کو کہتے ہیں پیشاب یا پاخانے کے مربوط اور ان سے ربط رکھنے والے مسائل۔ ہمیشہ کی طرح سے پریزنٹیشن کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ ان کو سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی توضیح سے بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا آج بیت الخلاء کے احکام انسان پر، اور یاد رکھیں یہاں پر یا واجب ہے یا حرام، لہٰذا یہ تمام مسائل ہر انسان کو سیکھنا ضروری ہیں۔ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اور دوسرے موقع پر اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو مخالف یعنی غیر ہوں، اپنے سے غیر ہوں، چاہے وہ ماں اور باپ کی طرف سے اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح دیوانوں اور ان بچوں سے کہ جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھیں۔ یعنی اپنی شرمگاہوں کو ہر ایک سے چھپا کر رکھنا واجب ہے، لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں۔ اس رشتے کے علاوہ ہر انسان سے، حتیٰ بچوں سے بھی کہ جو ممیز ہوں، جن کو اچھے اور برے کی تمیز ہو، حتیٰ دیوانوں سے بھی اپنی شرمگاہوں کو چھپانا لازم اور واجب ہے۔ اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑا ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ پتے یا کاغذ ہو، مثلاً اگر ہاتھ سے بھی چھپا لیں تو کافی ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو، اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو۔ یہ غور ہمیں اس وقت زیادہ کرنا چاہیے جب ہم نئے مکانات بنواتے ہیں، تو اس وقت ٹوائلٹ کی سیٹ اس طرح سے لگی ہو کہ ہمارا سامنے کا حصہ یعنی سینہ اور ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، اور ہماری پشت یعنی ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اگر پیشاب یا دوسری حاجت کرتے وقت کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو، اور وہ اپنی شرمگاہوں کو قبلے کی طرف سے موڑ لے تو یہ کافی نہیں ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت شرمگاہوں کو رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ موڑے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سوچے کہ ہمارا سینہ اگر قبلے کی طرف ہے یا پشت ہمارے قبلے کی طرف ہے، لیکن ہم شرمگاہ کے رخ کو موڑ دیں تو کافی ہوگا۔ ارشاد ہوا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنا سینہ بھی قبلے سے ہٹانا ہوگا، اور اگر پشت ہو رہی ہے تو ادھر سے بھی اپنے رخ کو موڑنا ہوگا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ استبرا کے موقع پر، استبرا کیا ہے کہ جس کے احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے، استبرا کے موقع پر بھی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں کو پاک کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ ہو۔ یعنی وہی احکام استبرے کا بھی ہے کہ جو احکام پیشاب اور دوسری حاجت کو رفع کرتے وقت بیان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ پر مجبور ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ پشت بقبلہ بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ایک ہی صورت ہے کہ اگر میں رو بقبلہ یا پشت بقبلہ کی رعایت کروں گا تو پھر نامحرم کی نگاہ پڑنے لگے گی۔ ایسی صورت میں کہا کہ نامحرم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پشت بقبلہ ہو کر ہم رفع حاجت انجام دے سکتے ہیں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھائیں۔ بچے پر چونکہ خود تکلیف واجب نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی چیز واجب یا حرام نہیں ہے، لہذا ذمہ داران کو یہ چاہیے، یہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو بھی رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ بٹھایا جائے۔ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پیشاب اور پاخانہ کرنا جائز
نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ سب سے پہلے وہ بند گلی یعنی بند گلی میں جبکہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو، اسی طرح اگر گزرنے والوں کے لیے ضرر کا باعث ہو تو عمومی گلی کوچوں اور رستوں پر بھی رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کی کوشش آج ہندوستان کی حکومت پوری زور و شور سے کر رہی ہے۔ اس کو 1500 برس پہلے دین اور شریعت نے حرام جانا تھا۔ نمبر 2، اس جگہ میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کی اجازت نہ دے رکھی ہو، یعنی جس طرح سے آپ بغیر اجازت کسی بھی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر اجازت کسی کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، اسی طرح سے رفع حاجت کے لیے بھی آپ کسی بھی جگہ کو کہ جو کسی کی شخصی زمین ہو، اس کی اپنی زمین ہو، بغیر اجازت وہاں پر رفع حاجت نہیں کر سکتے کہ اگر ایسا کیا تو وہ حرام ہوگا۔ نمبر 3، ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہوں، مثلاً بعض مدرسے طلاب کے لیے ہوتے ہیں، عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ محلے والے وہاں آ کر بغیر اجازت رفع حاجت کرتے ہیں۔ اگر اس عمل سے اس وقف کے وقف کرنے والے راضی نہ ہوں تو ایسا کرنا حرام ہوگا۔ نمبر 4، مومنین کی قبروں پر جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو، یعنی قبروں کے اوپر بھی رفع حاجت نہیں ہو سکتا، رفع حاجت نہیں کر سکتے کہ جب ان کی بے حرمتی ہو، بلکہ اگر بے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو تب بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر زمین بالاصل مباح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس زمین پر کہ جہاں پر کچھ لوگ دفن ہو گئے ہیں لیکن زمین کے مالک نے اس کو مباح کر رکھا ہو کہ اگر کوئی چاہے تو رفع حاجت بھی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حرام نہیں ہوگا۔ یہی صورت ہے اس جگہ کی ہے کہ جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا سبب بنے، یعنی جہاں پر بھی دین یا مذہب کی توہین کا باعث بن جائے رفع حاجت کرنا، یعنی پیشاب یا پخانہ کرنا، تو پھر وہاں پر بھی حرام ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ضروری اور اہم مسئلے کو آپ حضرات نے درک کیا ہوگا اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔